میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر بیان کی گئیں کہ اللہ ہی اول ہے، وہ اس وقت سے ہے جب کوئی بھی نہیں تھا، این متا نہیں تھا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، ان الفاظ کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے تو اول ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہ خود ہی سب سے پہلا ہے، اور کائنات ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، تو ہر چیز کے بعد بھی وہی رہنے والا ہے، تو لہٰذا آخر بھی وہی ہے، اور اس کی قدرتیں کائنات میں جا بجا ظاہر ہیں، تو ان معنوں میں وہ ظاہر بھی ہے، اور اس کے راز ایسے بھی ہیں کہ جن تک انسانی عقل کی رسائی نہیں، اس کی ذات عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو اس لحاظ سے وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا ہے۔ قدرتیں ظاہر ہیں، خود اس کی ذات پوشیدہ ہے، تو باطن بھی ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اس جگہ پر چار صفات، اول، آخر، ظاہر، باطن، اور ہر شے کا جاننے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی۔ لیکن عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ صوفیہ کرام میں، اولیاء کرام میں انفرادی شانوں کے حامل ہیں، اور آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا کہ الاسماء الالہیہ فی الصفات المحمدیہ، اللہ کی صفات جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی، ان الفاظ کا استعمال رسول اللہ کی ذات کے لیے کیسے ہوگا، اس پر انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی۔ میں نے عرصہ قدیم پہلے الحمدللہ اس کتاب کی زیارت کی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ کتاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، کیونکہ آپ اس کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ آپ آخر بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث کیے گئے۔ آپ ظاہر بھی ہیں، یہاں پر ظاہر لیظہرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور آپ کی شریعت مطہرہ کا کوئی حکم بھی مجمل نہیں، چھپا ہوا نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آپ کی شریعت بالکل ظاہر کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطن بھی ہیں، تو امام قسطلانی نے فرمایا جب رسول اللہ کے لیے لفظ باطن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے غیبوں کا جاننے والا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات الوہیت کا مظہر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے۔ اس سے یہ کوئی شخص اس اشتباہ میں مبتلا نہ ہو کہ ایک لفظ اللہ کی ذات کے لیے آیا تو آپ نے وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو میں اس کی آپ کو قرآن سے 3 مثالیں دیتا ہوں، اور پھر یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے آگے چلتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور تمام شانیں اور تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، لیکن اگر آپ 15ویں سپارے میں جائیں تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے والدین پر بھی رب کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو یہاں پر رب کا معنی ہے پالنے والا، تو لفظ ایک استعمال ہوا، جب اس کا تعین اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے گا تو اس کا معنی حسب حال ہوگا کہ کس ذات کے لیے اس لفظ کا استعمال ہے، تو معنی اس ذات کے لحاظ سے کیا جائے گا، اور جب معنی اس کا کسی مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کو مخلوق پر منطبق کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ نے والدین کے لیے لفظ رب کا استعمال کیا، تو پھر اس کا معنی ان کے حسب حال کیا جائے گا، لہٰذا لفظی اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا۔ میں آپ کو اس کی دوسری مثال دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو 2 نطفوں سے پیدا کیا، ایک مرد کا نطفہ ایک عورت کا نطفہ، اور ہم نے اس کو سمیع بصیر بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو بنا دیا سمیع بصیر۔ اللہ کی ذات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اللہ نے سورہ دہر میں انسان کے لیے بھی لفظ سمیع بصیر استعمال کیا، تو یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے لحاظ سے ہوگا، اور جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو مخلوق کے شان کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ لفظی اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا۔ اس کی ایک اور تیسری مثال بھی میں دیتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر کہا کہ اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیات کی طرف جاتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ایمان لانے پر حرص کرتے ہیں، کوئی شخص ایمان میں داخل ہو اس بات پر حرص رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے اطاعت گزار ہو جائیں، اور میرے محبوب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 الفاظ کا استعمال اپنی ذات کے لیے قرآن میں متعدد مقامات پر کیا، لیکن اپنے محبوب کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیات میں بھی ان الفاظ کا استعمال کیا۔ تو لفظی اشتراک سے معنوی اشتراک لازم نہیں آتا۔ رب اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور ایسے ہی سمیع بصیر اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور ایسے ہی رؤوف الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے لیے بھی قرآن کریم فرقان حمید میں استعمال کیا اور اپنے محبوب کریم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو اس لیے کی گئی کہ کوئی لفظوں کا اشتراک دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ اول اللہ کی ذات ہے تو آپ نے رسول اللہ کو بھی کہہ دیا، الآخر اللہ کی ذات ہے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا، ظاہر و باطن کے لفظ کا اطلاق بھی تاجدار مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کے اسلوب سے لا علمی ہے، جہالت ہے کہ کوئی اگر ایسا اشکال پیدا کرے۔ تو شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، تو فرمایا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، یہ اللہ کی شانیں بھی ہیں، اور اللہ نے اپنی ان شانوں سے اپنے محبوب کو ان کے حسب حال نواز رکھا ہے، وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عنایات کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے، اب ان انعامات کی صورتحال کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الاول، کہ وہی اول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول کن معنوں میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ اول استعمال کیوں کیا گیا؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی شے کی تخلیق نہیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. سب سے پہلے اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا تھا، اور میرے بعد پھر فرشتوں کا وجود، جنت اور جہنم، ان جنوں انس. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں منصب نبوت پر اس وقت بھی فائز تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں بھی اول ہیں. آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لا شریک لہ. میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. آپ نے خود فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن کریم سورہ الاعراف کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھا. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سب سے پہلا مسلمان میں محمد ہوں. تو یہاں پر سب سے پہلے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جو پہلے نبی گزرے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا مسلمان میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا پہلے نبی کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کی توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے مسلمان ہی مارنا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہی اس دنیا سے لے جانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ رکھنا مرنے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ ہر نبی مسلمان ہے. حضرت یوسف بھی مسلمان، اللہ کے اطاعت گزار. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے آگے گردن جھکانے والا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے لفظ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی جیسے دعا نقل کی تو آدم علیہ السلام بھی مسلمان، نوح علیہ السلام بھی مسلمان، ایوب و یعقوب بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان. ہر نبی مسلمان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ہر نبی بعد میں آیا ہے، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت میں نے محمد نے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں. آپ سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا. یہاں پر ذہن میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیے گئے. قرآن کی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں. آپ یہ جو امت محمدیہ اس میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے. تو اس سے مراد یہ غلط لے رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس عقدے کو بھی حل کر لیتے ہیں کہ اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض امت لی جائے تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا ثابت ہوگا. وہ اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میری امت تم سے نہیں، میری امت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. میں آدم کا بھی نبی ہوں. اور اگر امت محمدیہ میں حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت عیسیٰ کو داخل کیا جائے پھر بھی آپ کہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں سب سے اول تخلیق کیے گئے. نور محمدی کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر قیامت کو جب پپا کیا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا میں ہوں جس کے لیے قبر کو شک کیا جائے گا اور میں قبر سے باہر نکلوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولیت کا لفظ کا اطلاق اس حدیث کی روشنی میں بھی صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کھولی جائے گی وہ میں ہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب قبر سے باہر نکلوں گا تو میرے ایک
ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، مجھے اس حال میں قبر سے نکالا جائے گا کہ میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے قبر کے اندر سے باہر نکلوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن بھی ان دوستوں کو نہ بھولیں، ساتھ رکھیں، تو امت پر ان کی محبت کس حد تک واجب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ابو بکر کی محبت ایسے واجب کی گئی ہے جیسے ان پر نماز روزہ واجب کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا معنی اولیت کا اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ مجھ پر قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن، کہ سب سے پہلے جب سورج کو سوا نیزے پر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے پسینے ان کے کانوں کی لو تک بہہ رہے ہوں گے اور مخلوق خدا بھاگی پھر رہی ہوگی، ثم استغاثوا بآدم، مدد کے لیے آدم کے پاس جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثم استغاثوا بآدم، پھر سب بھاگیں گے آدم کی طرف، ہر نبی کی طرف، ثم بموسیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آئے گا، ان کی طرف جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پاس آئیں گے، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، مجھ ہی سے میرا رب سب سے پہلے کلام فرمائے گا، مجھ ہی سے کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگے، سب سے پہلے آپ ہی کو عطا کیا جائے گا۔ تو ان معنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیت حاصل ہے، کسی نبی کی مجال نہیں، کسی ولی کی شان نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات عرض کرے، اپنی گزارشات پیش کرے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، مجھ سے ہی کہا جائے گا ارفع رأسک سل تعطی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ مانگیے، صرف آپ ہی کو عطا کروں گا۔ یہ وسیلے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کی ذات سامنے ہوگی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوگا اے محمد آج کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، صرف آپ ہی کو عطا کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تو ان سے مدد مانگ رہے تو حرام کہتا ہے، شرک کہتا ہے، قیامت کے دن تجھے انہی سے مانگنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ آج میری بھی گزارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، آج آپ کے علاوہ کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھلا ہے۔ ایک ہی آواز ہے انا لہا، میں ہوں آج کے دن کے لیے، یہ صرف مصطفیٰ کریم کی آواز ہوگی۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں ہوں، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اولیت شفاعت آپ کو حاصل ہے، قبر سے پہلے نکلنا آپ کو حاصل ہے، تخلیق میں اولیت آپ کو حاصل ہے۔ ایسے ہی اولیت پر اگر گفتگو کی جائے تو طویل ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان۔ اقبال نے تو اسی آیت کی گویا تفسیر کر دی کہ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ہر شے ہے، ابتدا بھی وہی ہیں، انتہا بھی وہی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور آپ جب براق پر اترتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 قدم آگے آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، اے سب سے پہلے پیدا ہونے والے آپ پر اللہ کا سلام ہو، اور سب سے آخر میں بھیجے جانے والے آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ان الفاظ کے ساتھ کہا۔ پھر معراج کی رات ہر نبی نے اپنی شان بیان کی، میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہی شرف عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، مجھ سے کلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی شان بیان کی، میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں محمد ہوں، اللہ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا اور نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا اے انبیاء کے گروہ، آج محمد تم سب پر سبقت لے گئے ہیں۔
سب پر سبقت لے گئے، کیونکہ اول بھی یہی ہیں آخر بھی یہی ہے۔ تو اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ وہی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ شاید اسی صورتحال کی طرف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کہا کہ سب سے پہلے فاتح میں ہوں جس نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اور خاتم بھی میں ہوں جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، یہ جو نماز پڑھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اس میں یہی راز چھپا ہوا تھا۔ سر کہتے ہیں راز کو، کہ ایاہم مانا اول و آخر، کہ اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر کرے، اول و آخر کے راز کو کھول دے۔ یہ جو نماز پڑھائی گئی اس نماز کے اندر یہی راز تھا کہ اول و آخر کا معنی ظاہر کیا جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، ہر نبی پیچھے دست ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ بھی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن اور اول اور آخر کا عقدہ کھولنا چاہ رہا ہے کہ میرا محبوب ہی وہ ہے کہ جس سے ابتدا کی گئی، اور میرا محبوب ہی وہ ہے جس پر انتہا کی جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اسی شعر میں اسی طرف اشارہ دیا، اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، محی الدین ابن عربی بھی فرماتے ہیں آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولیت کا اطلاق ایک اور لحاظ سے بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس کا ذکر اللہ نے سورہ الاعراف 8ویں سپارے میں کیا۔ سب نے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، بے شک تو ہے۔ تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تو یہ بات کل کی یاد ہے، یہ لاکھوں سال پہلے جو ہم سے عہد لیا گیا تھا یہ ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو، اور ہم اس بات کو جاننے والے ہیں سب سے پہلے جس نے اللہ کے ایک ہونے پر گواہی دی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا تھا قالوا بلا، یا اللہ بے شک تو ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صالحین، علماء، امت محمدیہ، دیگر امتیں، سب نے اس کے بعد کہا تھا ہاں ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو الست بربکم میں بھی اولیت آپ کو حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ آخر کا اطلاق، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بعد میں آنے والا، خاتم، جس پر دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک دیوار بنائی ہے اور اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور وہ اینٹ میں محمد ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ جب وہ اینٹ لگ گئی تو دیوار مکمل ہو گئی، میں ہی سب سے آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیوار کی تکمیل مجھ محمد سے کی گئی۔ مثال سے آپ نے سمجھایا تاکہ عام انسان بھی سمجھ سکے کہ ایک دیوار میں اگر ایک اینٹ چھوڑ دی جائے تو وہ دیوار مکمل نہیں ہوئی، جب وہ اینٹ لگ گئی مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر آخر و خاتم کے لفظ کا اطلاق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی انبیاء میں، آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں جن کو سب سے آخری آسمانی کتاب عطا فرمائی گئی۔ اب قرآن کے بعد کسی وحی کا نزول نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں اب جبریل وحی کے ساتھ زمین پر نہیں اتارے جائیں گے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جاتے ساتھ ہی وحی منقطع ہو گئی، ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ۔